بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. برادران اسلام، آج اس نشست میں ہمارے درس کا عنوان ہے کہ خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو بھول چکے ہیں. دراصل ہمارا یہ عنوان ماخوذ ہے اللہ جل وعلا کے فرمان سے. اللہ تقدس و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. وائل ہے، خرابی ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو بھول چکے ہیں. یہ کس قسم کے نمازی ہیں؟ دراصل یہ 5 کیٹیگری کے لوگ ہیں. نمبر 1، وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں چھوڑتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں چھوڑتے ہیں. اسی طرح دن کے اندر 2 نمازیں پڑھ لیں، 3 چھوڑ دیں، 3 پڑھ لیں، 2 چھوڑ دیں، 4 پڑھ لیں، 1 چھوڑ دی، یا 1 پڑھ لی 4 چھوڑ دی. یہ سارے اس وعید میں شامل ہیں. اللہ جل وعلا نے کیا فرمایا؟ فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. وائل ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو بھول چکے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے جان بوجھ کر عمدن ایک نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. اس نے کفر کیا. معاملہ بڑا خطرناک ہے. انسان جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑنے کی وجہ سے کفر کی وادی میں جا گرتا ہے. اسی طرح دوسرے وہ لوگ جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن جماعت چھوڑتے ہیں. اللہ جل وعلا کا حکم ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کرو. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح بخاری میں موجود ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اقامت کا حکم دوں اور اپنی جگہ مصلی پر نیابتاً کسی کو کھڑا کروں کہ وہ قوم کی امامت کروائے، اور میں ایسے لوگوں کے گھروں کی طرف جاؤں جو نماز کے لیے مساجد میں نہیں آتے، ان کے سمیت ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام اس عمل سے کیوں باز رہے؟ کیونکہ گھروں کے اندر بچے اور خواتین ہوتی ہیں جن پر نماز جماعت کے ساتھ آ کر پڑھنا فرض نہیں ہوتا. تو اندازہ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت وعید سنائی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتے. میرے بھائیو غور سے سنیں، ایک شخص علیحدہ اکیلے نماز ادا کرتا ہے اور ایک مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے. جس نے مسجد میں آ کر نماز ادا کی جماعت کے ساتھ، اسے 27 نمازوں کے برابر اجر عطا کیا جائے گا. یعنی اکیلا نماز پڑھنے والا اگر 27 مرتبہ نماز پڑھے تو پھر ایک جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھی گئی ہے اس کا وہ مقابلہ کر سکتا ہے. اندازہ کریں کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا کتنا افضل اور کتنے عظیم اجر کی بات ہے. بات سمجھیں. اسی طرح تیسرے وہ لوگ جو نماز کو نماز کے وقت پر ادا نہیں کرتے. اللہ جل وعلا کا ارشاد ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. یقیناً نماز جو ہے اہل ایمان پر وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے.
اس میں وہ خواتین بھی شامل ہیں جو گھروں کے اندر نماز کو نماز کے وقت سے آگے جا کر ادا کرتی ہیں، بغیر شرعی عذر کے نماز کو مؤخر کرے رکھتی ہیں، اور جب نماز کا وقت نکل جاتا ہے پھر اٹھ کر نماز پڑھتی ہیں۔ یہ خواتین بھی اس بات میں داخل ہیں کہ یہ نماز کو نماز کے وقت پر نہیں ادا کرتی۔ اسی طرح وہ شخص جو فجر کی نماز چھوڑ کر اتنی دیر تک سویا رہتا ہے کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے شخص کے بارے میں ذکر کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جس کے کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے، جس کے کان میں شیطان جو ہے پیشاب کرتا ہے۔ تو یاد رکھیں جو لوگ نماز کو نماز کے وقت پر نہیں پڑھتے یہ لوگ بھی اس وعید میں داخل ہیں۔ اسی طرح گروہ وہ جو نماز تو پڑھتا ہے لیکن نماز کو پیغمبر علیہ السلام کی سنت کے مطابق نہیں ادا کرتے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کو صحابہ کرام نے دیکھا، آپ سے نماز کا طریقہ سیکھا اور اس طریقے کو احادیث کے اندر بیان کیا، اور وہ احادیث اللہ جل وعلا کے حفظ و امان سے آج تک امت کے پاس محفوظ ہیں۔ اٹھائیے صحیح بخاری، صحیح مسلم، احادیث کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بالکل اسی طرح موجود ہے جس طرح پیارے پیغمبر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا اللہ کے بندو، نماز بڑی اہم چیز ہے، نماز اسلام کا دوسرا اہم ترین رکن ہے۔ قیامت کے دن محشر کے میدان میں تمام اعمال میں سب سے پہلے نماز کی بابت سوال ہوگا۔ اگر نماز صحیح نکلی تو بقیہ اعمال پر غور کیا جائے گا، اگر نماز ہی کے معاملے میں پکڑ ہو گئی تو آگے معاملہ بڑا سخت ہوگا۔ اس لیے کوشش کریں کہ نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق نماز ادا کریں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف فرما ہے، ایک شخص داخل ہوتا ہے، وہ آپ کے سامنے نماز ادا کرتا ہے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ نبوت کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، السلام علیکم یا رسول اللہ کہتا ہے۔ اللہ کے رسول اس کے سلام کا جواب اسے دیتے ہیں اور اسے ارشاد فرماتے ہیں، لوٹ جا کر نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ شخص لوٹ جاتا ہے، جا کر نماز پڑھتا ہے، پھر آتا ہے، پھر سلام عرض کرتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں، پھر ارشاد فرماتے ہیں، لوٹ جا کر نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ پھر لوٹ جاتا ہے، پھر نماز پڑھتا ہے، پھر آتا ہے، پھر سلام عرض کرتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر 3 مرتبہ، غور سے سنیں، 3 مرتبہ اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ بار بار سلام کر رہا ہے، ایک دفعہ ہی کافی ہے۔ جیسے کہ آج کل بہت سارے لوگوں کا دل تنگ پڑنا شروع ہو جاتا ہے جب ان کو 1 سے زائد مرتبہ سلام کہا جائے، تو اللہ کے پیغمبر نے 3ری مرتبہ اس کے سلام کا جواب دیا اور ارشاد فرمایا کہ لوٹ جا کر نماز پڑھ۔ اس شخص نے عرض کی، اللہ کے رسول قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا، میں اس سے بہتر نماز پڑھنی نہیں جانتا۔ یہ وہ شخص ہے جسے محدثین نے کتب احادیث کے اندر موسیء الصلاۃ کے نام سے ذکر کیا ہے کہ جو نماز صحیح نہیں پڑھ رہا تھا، اللہ کے رسول خود کھڑے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم اور اسے نماز پڑھنے کا طریقہ بتلایا اور فرمایا کہ اس طرح نماز ادا کرو، اس طرح نماز ادا کرو۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ رکوع اور سجود میں اطمینان نہیں کر رہا تھا، اور آج کل ہمارے معاشرے میں لوگ رکوع سے سیدھی کمر نہیں کر پاتے، فوراً سجدے کے لیے جھک جاتے ہیں۔ جب ایک سجدہ کر کے اٹھتے ہیں ان کی کمر سیدھی نہیں ہوتی، اسی وقت دوسرے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ حالانکہ نبی علیہ السلام
جب رکوع سے سر اٹھاتے آپ کی جسم کا ہر اعضا اپنی جگہ پر لوٹ جاتا، آپ سیدھے کھڑے ہو جاتے صلی اللہ علیہ وسلم اور دعا پڑھتے، وہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح ایک سجدہ کر کے آپ اٹھتے سیدھے بیٹھ جاتے، ہر چیز بالکل سیدھی ہو جاتی، پھر دونوں سجدوں کے درمیان دعا پڑھتے، پھر نبی علیہ السلام دوسرا سجدہ کیا کرتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح میرے بھائیوں، پانچویں قسم کے وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں خشوع نہیں ہوتا، نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن پتہ ہی نہیں کہ کہاں کھڑے ہیں، کس کے سامنے کھڑے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کوئی ہوش مت نہیں ہوتی۔ اللہ جل وعلا کیا ارشاد فرماتا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تحقیق کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع برتتے ہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یقیناً نماز ادا کرنا بڑی بات ہے مگر جن کے دلوں میں خشوع ہوتا ہے ان کے لیے بڑا آسان ہے، ان کے لیے بڑا آسان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، قرب قیامت جو سب سے پہلی چیز لوگوں کے دلوں سے اٹھے گی وہ کیا؟ وہ خشوع اٹھ جائے گا۔ نمازی ہوں گے، مسجدیں بھری ہوں گی لیکن دل جو ہے خشوع سے خالی ہوں گے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، جب آپ اللہ جل وعلا کے سامنے قیام کے لیے کھڑے ہوں تو اپنے آپ کو ذرا حاضر کر لیا کریں کہ آپ کس عظیم ہستی کے سامنے قیام کرنے جا رہے ہیں، وہ کتنی عظمت اور شان والی ہستی ہے، تقدس و تعالی۔ میرے بھائیوں، نماز کے اندر خشوع جو ہے یہ نماز کی جان ہے، نماز کی روح ہے، اور نماز کو نبی علیہ السلام نے اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے۔ اللہ جل وعلا نے کیا ارشاد فرمایا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد طلب کرو نماز اور صبر کے ذریعے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، یہ وہ 5 قسم کے لوگ ہیں، یہ وہ 5 قسم کے لوگ ہیں جن کے بارے میں وائل کی وعید ہے، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وائل جو ہے جہنم ایک وادی کا نام ہے جس کے اندر اس قسم کے لوگوں کو پھینکا جائے گا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، آخری بات یہ ہے کہ اپنی نیت کی ہمیشہ اصلاح کرتے رہا کریں کہ نماز کی ادائیگی میں کبھی بھی ریاکاری نہ ہو، یہ نہ ہو کہ نماز جو ہے منہ پر مار دی جائے۔ اللہ جل وعلا ایسا کوئی قول، کوئی عمل قبول ہی نہیں کرتا جس قول اور عمل میں اللہ کے لیے اخلاص نہ ہو۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کے لیے ہدایت کے راستے، ہدایت کے طریقے مقرر کیے ہیں، اور یہ نمازیں بھی انہی طریقوں میں سے ہیں۔ اگر تم نے نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا چھوڑ دیا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، تم گمراہ ہو جاؤ گے، یعنی تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے، اور نبی کی سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے تم گمراہیوں کی وادیوں میں جا گرو گے۔ اللہ المستعان، وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔